صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف باب المساجد جاری ہے، اور اس باب میں ہم نے جو پچھلی دفعہ باب شروع کیا تھا مسجد میں سونے کے بارے میں، تو اس کی ایک حدیث باقی رہ گئی تھی. اس حدیث کو آج ہم دیکھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. حدیث نمبر 431 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا یوسف ابن عیسیٰ قال حدثنا ابن فضیل عن ابیہ عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت 70 من اصحاب الصفہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا. 70 اصحاب صفہ میں سے 70 آدمیوں کو دیکھا. ما منہم رجل علیہ رداؤن، ان میں سے کسی کے پاس بھی بڑی چادر نہیں تھی. اما ازار و اما کساؤن، یا کسی کے پاس صرف ایک تہبند تھا یا کسی کے پاس صرف ایک اوپر اوڑھنے والی چادر تھی. قد ربطوا فی اعناقہم، جسے وہ اپنی گردنوں کے پیچھے باندھ لیتے تھے. فمنہا ما یبلغ نصف الساقین، اور اس میں سے کچھ تھی جن کی چادر ان کی پنڈلیوں تک آتی تھی. ومنہا ما یبلغ القعبین، اور کسی کی جو ہے اس کی ٹخنوں تک پہنچتی تھی. فیجمعہ بیدہ، تو وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے تھامے رہتے تھے. کراہیت ان ترا عورتہ، اس خیال سے، اس کراہت سے کہ کہیں ان کا ستر نہ کھل جائے. تو باب یہ ہے کہ مسجد میں ٹھہر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں. اور اصحاب صفہ کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ مسجد میں ہی رہتے تھے اور وہیں پہ ان کے لیے سارے انتظام تھے جو پچھلی حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو ان اصحاب صفہ کی کیفیات کیا تھیں؟ یہاں 70 تعداد بتائی گئی ہے، تو لیکن ان کی تعداد گھٹتی اور بڑھتی رہتی تھی، اور بعض اوقات ان کی تعداد جو ہے 100 سے بھی زیادہ ہوئی اور 200 تک بھی گئی ہے. مختلف تعداد جو ہے بتائی گئی ہے. تو یہ وہ اصحاب تھے جو گھر بار چھوڑ کر آپ سے دین سیکھنے کے لیے مسجد میں پڑے رہتے تھے، اور مسجد اور صفہ ان کے لیے پہلا مدرسہ تھا ان صحابہ کے لیے جنہوں نے دین سیکھنے کے لیے محنت کی. لیکن ان کی کیفیات کا عالم کیا تھا یہ ہم متعدد حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ غربت تھی اور پہننے کو کپڑے مکمل نہیں تھے. بعض کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، بعض کے پاس گھر تھا لیکن وہ وہاں اس لیے رہتے تھے کہ وہ دین سیکھ سکیں. اور بعض کے کو کھانا جو ہے وہ نہیں ملتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بندوبست فرماتے تھے، اور صحابہ کرام میں معلوم ہے کھجوروں کے خوشے لٹکا دیتے تھے جس سے وہ لوگ کھایا کرتے تھے. تو یہ لوگ چاہتے تو دنیا کمانے کے لیے نکل سکتے تھے، دوسرے لوگوں کی طرح کھیتی باڑی کر سکتے تھے، بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن ان کی ترجیح جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، دین سیکھنا اور سکھانا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب ان کے احسان مند ہیں کہ یہی صحابہ صفہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ جن کی وجہ سے دین آج ہم تک پہنچا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور ان کو بہترین مقام عطا فرمائے اپنے پاس، اور ان کی محنتوں کے بہترین اجر عطا فرمائے. تو بہرحال باب یہ تھا کہ مسجد کے اندر بوقت ضرورت ٹھہرا جا سکتا ہے، سویا جا سکتا ہے، اور اس وقت کے حالات میں خاص طور پہ اس کی اجازت تھی. آج کے حالات میں علماء کچھ اختلاف کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی مسافر مسجدوں کے اندر ٹھہرتے ہیں، اور خادم بھی اور باقی لوگ بھی جا کے وقتاً فوقتاً وہاں پہ ٹھہر سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں. اگلا باب ہے باب صلاۃ اذا قدم من سفر، کہ جب کوئی سفر سے واپسی پر آئے تو نماز کا بیان. وقال کعب بن مالک، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلی فیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے. تو یہ باب ہے کہ جب سفر سے آئیں مردوں کے لیے تو وہ سب سے پہلے مسجد میں جائیں اور جا کے 2 رکعت
شکرانے کا نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ سفر جو ہے بخیر و خوبی گزرا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو سفر سے واپسی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے شکر کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے وہ یہ کہ اللہ کے گھر جائیں اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ حضرت کعب بن مالک جو ہیں انہوں نے اس بات کو روایت کیا، اور حدیث جو ہے یہ 432 ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہو فی المسجد، اور وہ مسجد میں تھے، قال مسعر، مسعر کہتے ہیں، مسعر ان کا نام ہے، اراہ، قال دحن، تو حضرت یعنی مصر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جابر نے یہ فرمایا کہ اس وقت جو ہے یہ دہا کا یعنی چاشت کا وقت تھا، وَقَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقْضَانِ وَزَادَنِي، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مجھے بھی فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کر لو، اور میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا، وَقَانَ لِلَّهِ دَيْنٌ، کہ میرا ان کے پر کچھ قرض تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ قرض ادا کیا اور مزید بھی کچھ عطا فرمایا۔ تو یہ واقعہ جو ہے غزوہ سے واپسی کا ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ جو ہے اس سفر میں سست ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو پیچھے سے اس کو لاٹھی لگائی یا کوئی چیز لگائی تو بہت تیز رفتار ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے تمام اونٹوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا آپ یہ اونٹ بیچتے ہیں؟ تو حضرت جابر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اونٹ آپ بالکل مفت لے لیں، میں آپ سے کوئی اس کے پیسے نہیں لیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں قیمتاً لینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بس میں نے آپ کو فروخت کر دیا۔ تو اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی اجازت دے دیجئے کہ اس اونٹ کے ذریعے اپنے گھر تک پہنچ جاؤں، اونٹ تب آپ کا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ تو حضرت جابر جب گھر پہنچے تو وہ اونٹ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا۔ اور یہ واقعہ جو ہے پھر مسجد کا ہے کہ مسجد میں جاتے ہیں حضرت جابر، اس اونٹ کو پہنچانے کے بعد جب مسجد گئے ہیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسجد کے اندر ہیں، اور آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے ہیں، اور ان سے بھی فرمایا کہ آپ بھی پڑھیں۔ اور نماز پڑھنے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قرض تھا، قرض سے مراد یہ کہ وہ جو اونٹ کی قیمت تھی وہ انہیں ادا کی، اور اونٹ کی قیمت ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ بھی ان کو واپس کر دیا۔ تھوڑی دیر وہ اس اونٹ کو پکڑ کے کھڑے رہے، تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احسان تھا اس کے اوپر، تو ان کے اوپر، اور پھر اونٹ واپس کرنے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو یعنی قیمت تھی اس سے کچھ اضافی ان کو عطا فرمایا۔ تو یہ بیسیکلی تو حدیث اس لیے ہے کہ سفر سے واپسی پر مسجد میں جایا جائے، 2 رکعت نماز شکرانے پڑھے جائیں، اور اس کے ساتھ ایک یعنی حدیث کا یہ ایک حصہ ہے۔ اور اگلی جہاں پہ یہ تفصیل کے ساتھ حدیث ہے وہاں پہ یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد میں جاتے تھے اور نفل پڑھتے تھے تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ جو گھر کی خواتین ہیں ان کو پتہ چل جائے، گھروں کے اندر جو خواتین ہیں، کہ مرد سفر سے واپس آ گئے ہیں، اور وہ اس دوران میں اپنے گھر کو صاف ستھرا کر لیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اس وقت موبائل نہیں ہوتے تھے، فون نہیں ہوتے تھے۔ آج تو موبائل ہمارے پاس ہیں، ہمارے گھر سے کوئی نکلتا ہے تو ہم اس کو فون کرتے ہیں، کہاں پہنچے ہو، کیا حال ہے، سفر ٹھیک ہے۔ اور جب واپسی پہ کوئی آ رہا ہوتا ہے تو بھی 10 دفعہ اس کو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں پہنچے ہیں، کب تک گھر پہنچیں گے۔ تو اس وقت ظاہر ہے یہ چیزیں نہیں تھیں، اور مسافر گھوڑوں اور اونٹوں پہ کئی دن کے سفر کر کے واپس پہنچا کرتے تھے غزوات سے، اور اپنے دیگر سفر ہوتے تھے، تو پتہ تب چلتا تھا جب وہ اپنے بستی میں علاقے میں پہنچ جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد تشریف لے جاتے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، شکرانے کا وہ ایک تھا، اور دوسری بات یہ
کہ خواتین کو علم ہو جائے اور خواتین خود بھی صاف ستھری ہو جائیں اور تیار ہو جائیں اپنے شوہروں کے لیے، یہ بات پسندیدہ تھی. اور صفائی وغیرہ گھر کی کر لیں، یعنی اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو شوہر کے لیے اور مردوں کے لیے جو کئی مہینوں بعد یا بعض اوقات بہت عرصے بعد گھروں میں آتے تھے، تو ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. تو اسی کے ساتھ ہمیں جو دوسری چیز پتہ چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہترین سلوک تھا، کس قدر حسن خلق سے پیش آتے تھے، معاملات میں احسان کا رویہ تھا. کسی کا کوئی قرض تھا، لین دین اگر ہوتا تھا تو نہ صرف یہ کہ وہ قرض اس کو دیتے بلکہ اس سے اضافے بھی دیتے. اچھا، یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اضافے کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ جب قرض دینے والا قرض کے ساتھ یہ شرط لگائے کہ جی میں آپ کو 100 روپیہ دے رہا ہوں، آپ مجھے 110 دیں گے، تو یہ سود ہے، یہ ممنوع ہے. اس طرح کی کوئی شرط لگانا اور قرض دینے والا اگر مطالبہ کرتا ہے تو وہ ممنوع ہے، وہ سود ہے، وہ حرام ہے. لیکن قرض واپس کرنے والا از راہ اخلاق اور شکریہ کے طور پہ، شکرانے کے طور پہ اگر اس کو کچھ زیادہ دے دیتا ہے جس نے اسے قرض دیا ہوتا ہے، تو یہ احسان ہے اور یہ پسندیدہ ہے کہ اس شخص نے اتنی نیکی کی تو اس کو اگر کچھ دے دیا، کوئی اضافی مال دے دیا یا اس کے ساتھ کوئی اور چیز دے دی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق کا یہ احسان ہے، یہ گناہ نہیں ہے اور اس کی اجازت ہے. تو ہمارے لیے سبق جو اس حدیث میں بنتے ہیں کہ سفر سے واپسی پر مرد جو ہیں وہ مسجد جائیں اور 2 رکعت شکرانہ اگر پڑھتے ہیں تو وہ مسنون ہے. اور دوسرا یہ کہ اپنے گھر والیوں کو اطلاع دے دیں کہ ہم آ رہے ہیں، اور اب تو ظاہر اطلاع دوسری طرح بھی دی جا سکتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آئیں اور معاملات میں احسان کا رویہ رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.